کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے جو پیغام دیا ہے اس کا لب و لباب یہی ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، مطلب کہ جو اندر ہے آپ کے وہی باہر ہونا چاہیے، اور جیسے آپ باہر سے نظر آتے ہیں ایسے ہی اندر سے ہونے چاہیے، تاکہ دو رنگوں کی چیز جو ہے جو اندر سے خراب ہو باہر سے اچھی ہو، باہر سے خراب ہو اندر سے اچھی ہو، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اکثر آپ لوگ جمعے کے خطبے میں بھی اس آیت کو سنتے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بات جب کرتے ہو نا، جب گفتگو کرتے ہو کسی کے ساتھ تو سیدھی بات کیا کرو، باتوں کے اندر باتوں کو لپیٹا نہ کرو، سچ کا کپڑا لے کے بیچ میں جھوٹ کو پروسے کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کرو، بے ایمانی والے دل کے ساتھ ایمانداری کا چرچا نہ کرنے کی کوشش کرو، دل میں بغض اور کینہ رکھ کے منہ کے اوپر میٹھا بننے کی کوشش نہ کیا کرو، ارادے ناپاک ہوں اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو اعلی اخلاق کا بنا کے پیش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ فرمایا جو بھی بات کرتے ہو نا، سیدھی کیا کرو، صاف کیا کرو، ستھری کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ فرمایا ہم تمہارے اعمال کو اچھا کر دیں گے، آپ کے اعمال کو اچھا کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم بازار میں بھی جاتے ہیں، جانور خریدنے جاتے ہیں، اس کی نسل پوچھتے ہیں کہ کہیں دوگلی نسل کا تو نہیں ہے، سامان خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں، اگر سریا بھی خریدتے ہیں تو اس کی MM کی بات کرتے ہیں، انجن لیتے ہیں تو اس کی RMP کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر شہد خریدنے جائیں، گھی خریدنے جائیں تو پہلے اس کو ہاتھ پہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ خالص بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا دنیاوی چیزوں میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم سامان خریدنے جائیں خالص ملے، ہم کھانے پینے کی چیزیں خریدنے جائیں خالص ملے، ہم گاڑی خریدنے جائیں تو وہ ٹھوس ہونی چاہیے، ہم کاروبار میں مال خریدیں تو خالص ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا گراہک ہم سے نہ ٹوٹ جائے، تاکہ ہمارے معاملات نہ خراب ہو جائیں۔ اچھا تو جب آپ گفتگو کریں تو کیا وہ خالص نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس میں سچ کا کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس لیے کوئی اسلام نے اصول طے نہیں کیے؟ اب تکلیف لگی ہو کسی کو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو یا آپ کے دل میں تکلیف ہو اور وہ زبردستی کہے کہ نہیں میں تو تمہیں بخار کی دوائی دوں گا، آپ اپنا رونا روتے رہیں کہ نہیں مجھے یہ تکلیف ہے جسم میں، ڈاکٹر کہے نہیں تجھے نہیں پتا یہ تکلیف نہیں ہے، میں فلاں تکلیف کی دوائی دوں گا، تو بندہ کہے گا یار یہ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا، مجھے تکلیف کچھ اور ہے، یہ بات کچھ اور کرتا ہے، مرض کچھ اور ہے، دوائی کچھ اور دے رہا ہے۔
اسی طرح جب کبھی آپ کسی اپنے عزیز کے پاس، دوست کے پاس، اپنے کسی چاہنے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، آپ اپنی معاشی پریشانی کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے دکھ کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے بہترین کھانوں کی بات کر رہا ہے، آپ سے اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، تو بندہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ مجھے ٹرکا رہا ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، میں تو اپنا دکھ درد لے کے آیا ہوں، یہ اس کے اوپر تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن پاک نے تبھی تو کہا کہ سیدھی بات کرو، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہا، مسلمانوں کے ٹھیکیداروں کو بھی کہا، چودھریوں کو بھی کہا، مولویوں کو بھی کہا، امیر جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہوں اور تم جمعے کی نماز میں بیٹھ کے نماز کے فضائل بیان کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ قبلہ اول کو اپنی آزادی کا خطرہ منڈلا رہا ہو، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہوں، اور ہم یہ بتا رہے ہوں کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ یہ کون سی سیدھی بات ہے؟ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدھی نہیں ہے۔ سچ بولنے کا وتیرہ اپنانا ہوگا۔ ہم نے تو جھوٹ بولنے کی مشین اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں، صبح شام۔ اب آج اگر کسی کا بچہ ان سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ رات کو فون کرتے ہیں بیٹا کہاں ہو؟ اگر بیٹا شراب خانے میں بیٹھا ہے، بیٹا کہیں بدماشی کر رہا ہے، وہ بولتا نہیں ابا جی، اماں جی، میں تو فلاں چوک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر آپس میں میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ہم سے، فلاں رشتہ دار کا فون آیا تھا، یہ تو فلاں چوک میں کھڑا، فلاں چوک میں ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں جگہ فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے، یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر باپ بیوی اپنی بیوی کو کہتا ہے، شوہر، کہ ہم نے تو اس کو ایسا سمجھایا نہیں، تم تو دروازے پہ کوئی آتا تھا کہتے تھے بیٹا جاؤ کہہ دو گھر پہ ابا نہیں ہے، تم تو فون اٹھا کے اپنے بچوں کو روز تربیت دیتے تھے، جھوٹ بول دو کہ ابھی فون یہاں گھر پہ بھول گئے، بات نہیں ہو سکتی۔ قرضدار تمہارے دروازے پر آتے تھے، تم اپنے بچے کو تربیت دیتے تھے کہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ گھر پہ ہے، باہر سے ہی ان کو کسی نہ کسی طرح رخصت کر دو۔ آپ نے خود تو بچپن سے اس کو تربیت دی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کو سکھایا ہے جھوٹ بولنا، اور جب آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جیسی آواز کنویں میں لگاؤ گے وہی باہر آئے گی۔ جس بچے کو آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھاتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ بچہ اگر کسی سے جھوٹ بول رہا ہے تو سب سے پہلے آپ سے ہی جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ سے ہی غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس کو آپ نے خود سمجھایا تھا۔ اب جیسا بویا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں، جیسا بیجا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر 6 نصیحتیں فرمائی، لیکن درمیان میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہر حالت میں سچ بولنا، بیٹا سچ سے کبھی انکار مت کرنا۔ ہم کس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 100-200 روپیہ فالتو کما سکتے ہیں؟ ہم اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سامنے والے کے سامنے ہماری جھوٹی عزت برقرار رہے۔ ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والی کو ہماری بددیانتی کی خبر نہ ہو جائے۔ ہم صرف اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے، وہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جھوٹ جب سامنے ظاہر ہوگا تو پھر وہی وقت آپ کو برا لگے گا کہ کاش ہم نے اس وقت سچ بول دیا ہوتا۔ سچ بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور مرد کلندر ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ اور سچ صرف ضروری نہیں کہ مولوی بولتے ہیں، لیڈر بولتے ہیں، ہر بندہ جس معیار کے اوپر ہے، وہ جس مقام پہ ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اگر یہ بیوی بچے ناجائز مانگے کر رہے ہیں تو جھوٹ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، اور پھر لوگوں کی ٹھگیاں مار کے جو ان کو جھوٹا پیسہ لا کے دے رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد انہوں نے کوئی تیرے لیے دعا نہیں کر دینی کہ جنت کے اندر چلا جائے۔
सच बोलने की आदत इस्लाम का मगज है। लोग तौहीद में झूठ बोलते थे, शिर्क करते थे। लोग रिसालत में नौज़ुबिल्लाह शिर्क करते थे कि नहीं हम फलां फलां को अपना नबी मान सकते हैं। रसूलुल्लाह ने तौहीद में भी सच लेके आए और फिर रिसालत में भी अल्लाह ने सच्चाई का ऐलान किया, किबले में भी सच्चाई का ऐलान किया। और जिस दीन की इब्तिदा सच बोलने से हुई हो, उस दीन के मानने वाले झूठ बोल सकते हैं, उस दीन पर चलने वाले लोग झूठ बोल सकते हैं। सच बोलने के लाखों फायदे हैं, लाखों फायदे। आपको पता है सच बोलने वाले की नमाज कबूल हो जाती है, सुना है कभी? आपको पता है सच बोलने वाले के दिल के अंदर अल्लाह नरमी पैदा कर देते हैं। आपको पता है सच बोलने वाला बुज़दिल नहीं होता। आपको पता है सच बोलने वाले के कारोबार में नुकसान नहीं होता। सच बोलने वाले की औलाद बागी नहीं होती। सच बोलने वाले की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। सच बोलने वाले के साथ कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। सच बोलने वाले को कभी ठोकर नहीं लग सकती, क्योंकि जब बंदा सच बोलता है ना, जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बार बार अपने रब का नाम लेता है और सच बोलने की बात करता है, अल्लाह फरिश्तों को कह देते हैं कि मेरा बंदा मेरे खौफ की वजह से सच बोलता है, इसके दाएं बाएं हो जाओ। अब जो सच बोलने वाले लोग हैं अल्लाह ने उनको इज्जत अता की हैं, चाहे वो अपने घर में अपनी औलाद के साथ इज्जत से बैठे हों, चाहे वो अपने कारोबार की गद्दी पे इज्जत से बैठे हों, चाहे वो हदीस की मसनद के ऊपर इज्जत के साथ बैठे हों, चाहे वो कारोबार के अंदर इज्जत के साथ बैठे हों। जो सच बोलेंगे इज्जत उनके लिए। और जो सच में मिलावट करते हैं जी, मिलावट करने वालों को क्या कहते हो आप? सच में मिलावट करने वाले को क्या कहते हैं? सच में मिलावट करने वाले को इस्लाम मुनाफिक कहता है। आम जुबान में हम उसको दोगला कहते हैं, आम जुबान में हम उसको बेईमान कहते हैं। अगर कोई बंदा सच में मिलावट करता है, अगर औलाद बज़िद है कि फलां काम पर पैसे लगाओ, हमें अपने घर में ये अय्याशी की चीज़ें चाहिए, अगर आप सच बोलेंगे कि बेटा मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, तो याद रखो उन 2 रोटियों में जो लज्जत आएगी वो हराम के लुकमे के अंदर वो लज्जत आ नहीं सकती है। जो सुकून सच बोलने में है, जो इत्मीनान सच बोलने में है, झूठ बोलकर इक़्तिदार हासिल हो सकता है, झूठ बोलकर हम बड़े लोगों के करीब जा सकते हैं, झूठ बोलकर हम बड़े लोगों की कुर्बत हासिल कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत हासिल नहीं हो सकती है। कोई झूठ बोलने वाला अगर बैतुल्लाह के चक्कर लगाता रहे, कोई झूठ बोलने वाला अगर हरम शरीफ में भी जाकर नमाज पढ़ता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला को ना उसका तवाफ पसंद है, ना उसकी वो नमाज पसंद है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक साहब आते हैं कि या रसूलल्लाह मैं तो इतने गुनाह करता हूँ और मैं क्या करूँ, एक वक्त में सारे गुनाह छोड़ नहीं सकता, आपके साथ भी लगना चाहता हूँ, ईमान लाना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। फरमाया उन गुनाहों में जिना भी है, चोरी भी है, अय्याशी भी है, बदमाशी भी है, कुर्बान जाऊँ रसूलुल्लाह पे। फरमाया पहले वादा करना कि आज के बाद जब भी बोलेगा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा तू आज के बाद। आप क्या समझते हैं कि सच बोलना मामूली बात है? सच आपको कामयाबी के रास्ते पर लेके जाता है। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आप रुक जाएं कहीं पर, हो सकता है सच बोलने की वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए, लेकिन इज्जतें सच के साथ है, क्योंकि ये दुनिया चंद रोजा है। अल्लाह तबारक व तआला को सच बोलने वाले ही लोग पसंद हैं। और सच बोलने के भी 2 तरीके हैं, सुन लें। सच बोलने के 2 तरीके हैं। एक वो सच जो अलल ऐलान बोला जाता है, जो कौमों के लिए होता है, जो मुल्कों के लिए होता है, जो समाज के लिए होता है, जो माशरे के लिए होता है। और एक वो सच जो आपको अपने भाई को बताना हो, एक वो सच जो आपको अपनी बीवी को बताना हो, एक वो सच जो आपको अपने बेटे को बताना हो, एक वो सच
جو آپ کو اپنے دوست کو بتانا ہو، اس کے بارے میں رسول اللہ نے حکم فرمایا۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر اپنے کسی بھائی میں خامی لگتی ہے تو پھر سرے بازار اس کی بے عزتی نہ کرنا، ہاتھ پکڑ کے ایک سائیڈ پہ لے جانا، ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جانا، کیونکہ وہ انفرادی بات ہے، ذاتی بات ہے، ایک بندے کا فعل ہے۔ اب انفرادی بات جو ہے، ذاتی بات جو ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس آدمی میں یہ خامی ہے، اس میں یہ قصور ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اچھا بن جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک طرف لے جائیں، اور ایک وہ سچ کہ پوری کی پوری قوم ہلاکت کے دروازے پہ کھڑی ہو، قوم کو مرض لگ گیا ہو، تکلیف لگ گئی ہو، اور پھر وہ ضرورت محسوس کر رہی ہو کہ کوئی تو آئے جو ہمارے ساتھ سچ بولے، اور اس وقت بھی آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا لے کہ ہم سچ نہیں بولنا چاہتے، تو وہ سچ گناہ ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی سچ گناہ تھا جس کو آپ سرعام دوسرے کی بے عزتی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ فرمایا، صحابہ ایسے کہتے تھے۔ کیسے کہتے تھے صحابہ؟ فرماتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے سچے نبی پر، کیونکہ اور جھوٹ بولنے والے بھی بہت ہیں بازار میں۔ اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا، سچا نبی عطا فرمایا، اپنی سچی کتاب عطا فرمائی ہے، کیا ہم کبھی اس کو اپنے معیار پر تولیں گے؟ اگر ہمیں سچ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی، تو پھر اس کا مطلب تو ہم بے ایمان ہیں، ہم ظاہری طور پر دیکھنے میں اچھے انسان لگ رہے ہیں، حقیقت میں ہم مجرم ہیں، اپنے ضمیر کے مجرم ہیں ہم۔ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تو تھوڑا سا چلا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چند قدم چل کے مسجد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مصلی تک کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب بندہ ضمیر کا مجرم ہو جائے، جب پتہ ہو کہ جیب میں یہ پیسے پڑے ہیں، یہ حرام کے ہیں، جب پتہ ہو کہ قلم نے غلط فیصلہ کر دیا، یہ حرام تھا، جب پتہ ہو کہ سامنے کوئی گرا ہوا ہے، میں آنکھ بچا کے سڑک سے ایک طرف سے چل کے گزر گیا، جب پتہ ہو کہ پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا، میں بہترین کھانے کھا رہا ہوں، پھر بندہ اپنے ضمیر کا مجرم ہے۔ دوسروں کا مجرم تو معافی مانگ کے سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، ضمیر کا مجرم کہاں جائے گا؟ ہم سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لوگ اپنے رب کے آگے آ کے جھوٹ بولتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، دل میں ارادہ ہوتا ہے کل پھر ٹھگی مارنی ہے، پھر معافی مانگے۔ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، دل میں ارادہ ہوتا ہے ایک بار معاف کرے گا، دوبارہ جب موقع ملے گا پھر اس کا رگڑا پھیریں گے۔ لیکن جو اللہ نے یہ دل لگایا ہے نا اندر، جس میں اللہ نے ضمیر نام کی ایک چیز پیدا کی ہے، جب بندہ آخر میں خود اکیلا ہوتا ہے نا، پھر اپنے جب ضمیر سے پوچھتا ہے تو ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو نے فلاں کی بیٹی کی طرف زنا کی جو نگاہ ڈالی تھی وہ جائز نہیں تھی، تیرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے۔ پھر ضمیر کہتا ہے کہ تجھے فلاں کی بے عزتی کرنے جا رہا تھا، وہ تو نے غلط کیا ہے، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ وہ بے عزتی کے قابل نہیں تھا، عزت دار تھا، تو نے اسے نیلام کیا۔ ضمیر کہتا ہے اندر سے، ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تیرا دل اپنے رب کی حضور راضی نہیں ہے، تو لوگوں کے ڈر کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر رہا ہے۔ یہ ضمیر کہتا ہے بندے کو، ضمیر کہتا ہے کہ فلاں کی جگہ پر یہ جو قبضہ کر رکھا ہے اس کے گھر والے تڑپتے ہیں۔ اور جو بندے ضمیر کے مجرم ہوں اور پھر ان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سن لیں، ضمیر تو بار بار کہتا ہے کہ ہاں میری قوم کے بچے شہید ہو رہے ہیں، میں تو اخلاص سے ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، میں تو ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں بولتا۔ ضمیر تو کہتا ہے کہ کیا ہوا قبلہ اول کے لیے، تم نے اپنے دل کے اندر کیا ارمان بنائے،
تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو لازر ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اور جب ضمیر کسی کو جھنجھوڑتا ہے، اور جب آپ کو ضمیر آپ کو یہ کہے کہ تو گنہگار ہے، ضمیر جب یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بے عزتی غلط کی ہے، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈالی، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کی طاقت ہونے کے باوجود، تو پھر خدا کی قسم فوری طور پہ اپنے رب کے آگے جھک جائیے، فوری طور پر اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے۔ جو پھر ضمیر کی آواز بھی نہیں سنتے، وہ پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کا ضمیر نہیں ہے، تو پھر جسم میں بھی سمجھیے کوئی تاثیر باقی نہیں ہے۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیں، کریں گے انشاءاللہ۔ سچ کون سا؟ جو طریقے کا سچ ہو، بے ایمانی کا نہیں۔ کاروباری جب سچ بولتے ہیں نا، جو اعلیٰ ترین کاروباری ہوتے ہیں ایماندار، وہ کہتے ہیں 10 روپے کی لائے ہیں میاں صاحب 15 کی دیں گے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب 25 کی لائے ہیں 30 کی آپ کو دے رہے ہیں، مال تیرا ہے، چیز تیری ہے۔ صرف لفظوں نے ہی اس کو حلال اور حرام میں تبدیل کر دیا ہے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالیے، اپنے بیوی بچوں کو سچ بتائیے کہ ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم ان میں گزارا کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کے ایڑیاں مت اٹھا کے اپنے گلے میں پھندا ڈالیے۔ لوگ شادیاں اتنی مہنگی مہنگی کرتے ہیں، کیوں؟ ارے جھوٹ بولنا ہے لوگوں کے سامنے، سماج کے سامنے جھوٹ بولنا ہے۔ بھیا ہمارے پاس تو پیسہ بہت ہے، ہم تو گاڑی دیں گے، ہم موٹر سائیکل دیں گے، ہم بہترین کپڑے دیں گے اعلیٰ ترین ہوٹل میں، اور جو قرضہ چڑھ گیا سچ بول کے جھوٹ بول کے، وہ پھندا پڑ گیا گلے کے اندر۔ اور اگر سچ بولا ہوتا کہ بھائی ہم تو اسی قابل ہیں کہ چند ٹکڑوں کے اندر آپ کی تواضع کر سکتے ہیں، تو اس سچ میں جو لذت ہوتی نا، تو آپ کے بستر پر رات کو آنے والی نیند میں سکون ہوتا، صبح جب آپ اٹھتے تو بے فکری ہوتی۔ لیکن کیونکہ زندگی کو جھوٹ بنا لیا، جو ہم نہیں ہیں وہ ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم جو نہیں ہیں نا، ہم چاہتے ہیں دوسروں کو کہ وہ بتائیں کہ جی ہم تو فلاں ہیں، جبکہ ہم وہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم وہی بتائیں جو ہیں، اللہ نے جیسا ہمیں بنایا ہے، اللہ کو اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اپنے معاملات میں بھی، ذاتی معاملات میں بھی سچ بولنے کی عادت کو اپنا لیجئے۔ دوسروں کو، میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہماری ہر جگہ تربیت فرمائی۔ اکثر ایک بات بار بار ہمیں کہا کرتے تھے پنجابی چ، کہندے یار دوسریاں دے جوان ماں پیو دیکھ کے اپنے بڈھے نہ مار لے ہو کتے۔ مطلب تم یہ دیکھ کے کہ دوسروں کے پاس دولت بہت ہے تو میں نے بھی فائنانس پہ اتنی چیزیں لینی ہے، اپنے بڈھے نہ مار لو۔ اللہ نے جو تمہیں ماں باپ دیے ہیں وہی تمہارے لیے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے جس گھر میں تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ اللہ نے جس مقام پر آپ کو رکھا آپ کے لیے وہی بہتر ہے۔ پہلے اس کا شکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ادا کرو۔ جھوٹ بول کے زندگی گزارنے میں لطف رہی ہیں، سچ کی روٹی میں جو مزہ ہے وہ جھوٹ کے سالن کے اندر آ نہیں سکتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے گستاخی سمجھ لیں، لیکن کیونکہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، تو مجھے ان رگوں میں چلتا ہوا خون مجبور کرتا ہے، کیونکہ خواہ ہماری زندگی جیسی مرضی ہو، لیکن ان رگوں میں جو خون چل رہا ہے نا، میرے والد مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جد امجد حضرت مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عمر ثانی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ خون مجبور کرتا ہے کہ میں آج یہ بات کہہ دوں۔ امام حرم جناب
इमाम अब्दुर्रहमान बिन सुदैस से कि हरम की मुजावरी से बेहतर है हरम की इमामत और खिताबत। अगर ये खिताबत बादशाह वक्त को फलस्तीन के मुसलमानों के बहते हुए खून का एहसास नहीं दिला सकती तो फिर इस इमामत का कोई फायदा नहीं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारा तकबीर। है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे जद्दे अमजद हैं, जब खलीफा बने मेंबर पर खड़े हुए, फरमाया अगर मुझसे कोई गलत बात हो जाए तो क्या करोगे? तो सामने से एक बद्दू मुसलमान खड़ा हुआ, फरमाया उमर अगर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ोगे तो हमारे और तुम्हारे दरमियान ये शमशीर फैसला करेगी। हमारे कायद जो हैं भारत में हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दज़िल्लु अल्लाह उनको सेहत और लंबी उम्र थे, उनका ख़त सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, इस गुनहगार का नाम भी उसमें मौजूद था। उन्होंने लिखा है कि अरब के जो हुक्मरान हैं उनको गैरत दिलवाई जाए, तो हज़रत से बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ, हुक्मरानों से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, उनसे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इमाम हरमैन शरीफैन को बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत ये वक्त के हुक्मरानों को अगर मस्जिद नबवी के मेंबर से और अगर खाना काबा के मेंबर से ये ऐलान ना हुआ कि आओ इन फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करो, तो फिर इसी इमामत का अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमारी पहुँच आप तक है, आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के उस मुसल्ले पर खड़े, उस जानमाज पर खड़े हैं आप जिसकी तरफ मुंह करके सारी दुनिया के लोग नमाज पढ़ते हैं। आप उस मुसल्ले के ऊपर खड़े हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हरम की मुजावरी से बेहतर है। कुरान पाक ने, आप हमारे सबसे बड़े आलिम हैं, मैं आपको क्या कुरान पाक की तफसीर समझा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में दो टोक फरमाया कि फरमाया उन लोगों को उनके बराबर समझते हो जो हरम की मुजावरी करते हैं और वो जो दूसरे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर खड़े हैं। ये बराबर नहीं हो सकते, ये बराबर नहीं हो सकते। जो मुकाम अल्लाह के रास्ते में जिन लोगों का है वो हरम के मुजावरों का नहीं हो सकता है। तो आपसे दरख्वास्त है, पता नहीं ये मेरी गुफ्तगू हज़रत इमाम हरमैन शरीफैन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर पहुँचेगी तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वक्त के हुक्मरानों को लिल्लाह आप अपनी मनसब इमामत के ज़रिए ये एहसास दिलवाइए कि फ़लस्तीन के मुसलमान अहले अरब की सबसे ज़्यादा दुआओं के साथ के, उनकी हमदर्दी के और उनकी मौजूदगी के मुस्तहिक हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।